الصلاۃ والسلام نے دعا سکھائی، جیسی باتھ روم میں جانے لگو تو دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ خبیث چیزیں، گندی چیزیں جن کا تعلق مذکر سے ہے، نر سے ہے یا مادے سے ہے، مذکر سے مؤنث سے، ان سب سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جتنی باتھ روم کی جگہیں ہیں یہ شیاطین کی آماج گاہیں ہیں، وہاں شیاطین کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی بتا رہے، ہر گھر کی باتھ روم میں شیاطین کا ہجوم ہوتا ہے۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس موقع پہ کیا دعا کرنی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کا نبی بتا رہا، کوئی جگہ ایسی نہیں، اس لیے کہ شیاطین ہوتی وہاں ہیں جہاں گندگی ہوتی، وہ ان کے مسکن ہوتے ہیں، ٹھکانے ہوتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، اگر ہم باتھ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ جائیں اور اگر ڈرائنگ روم کے اندر بھی موسیقی کی آوازیں، عریانیت کی تصویریں، گندے میگزین بیٹھے پڑے ہوں گے تو وہ شیاطین کے اثرات اس ڈرائنگ روم کے اندر بھی ہوں گے۔ اس لیے کہ جہاں گند ہوتا ہے، ظاہری یا باطنی، گناہوں کی صورت میں یا گندگی کی صورت میں، وہاں شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے جن جن گھروں کے اندر یہ گندگی موجود ہے وہاں اثرات ضرور ہوں گے، اور یہ اثرات عاملوں سے دور نہیں ہوں گے، عاملوں سے دور نہیں ہوں گے، یہ اثرات تو ان گندگی کے اسباب ختم کرنے سے دور ہوں گے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے کہ جب شیاطین اندر موجود ہیں، اگر اس نے پناہ نہ مانگی تو شیاطین اندر سے، روایت میں آتا ہے کہ بس اوقات جسمانی نقصان پہنچاتے ہیں، ظاہری طور پر یوں کہ کپڑے گندے کر دیتے ہیں، جسم اور گندا ہو جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جسمانی طور پہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ایسے تاریخ میں کئی واقعات ہیں کہ ایک شخص غفلت میں گیا، گندگی میں گیا، شیطان نے اسے وہاں نقصان پہنچا دیا۔ تاریخ میں کئی واقعات ہیں۔ حالانکہ اگر اس کے اندر ہر ایک کو نقصان پہنچا تو ساری جو بھی جاتا اندر پکڑا جاتا، ہر ایک کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ جو غفلت میں گیا، کسی کمزوری کے ساتھ گیا، اس پر شیاطین نے اثر ڈال لیا، تو ظاہری نقصان بھی ہوتا ہے، بس اوقات جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ باطنی طور پہ اندر ہی اندر گناہوں کے گندے خیالات ڈالتا ہے، سفلی اور گھٹیا خیالات پیدا کرتا ہے، جس سے یہ انسان اس گندگی کے اندر کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا، کسی گند کے اندر مبتلا، اس لیے کہ شیطان وہاں پورے طور پہ اثر ڈالتا ہے۔ تو اس انداز سے وہاں شیاطین اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سبحان اللہ، بتا دیا یہاں ہیں، ہر جگہ ہیں۔ کیسے بچا جا سکتا؟ محتاج اتنے کہ بچ نہیں سکتے، محتاج اتنے کہ بچ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، کیسا احسان عظیم فرما دیا پیارے نبی نے کہ رہنمائی بھی فرما دی کہ یہاں کچھ ہے اور بچنے کی تدبیر بھی بتا دی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ لے، محفوظ ہو جائے گا۔
اور پھر جب باہر آئے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا بتائی، سبحان اللہ، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ میری بخشش فرما دے۔ کیسی دعا دی؟ غفرانک، اس کا مطلب ہے اے اللہ میری بخشش فرما دے۔ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اس نے وہاں گندگی کی جگہ پر گناہ تو نہیں کیا کہ بخشش مانگ رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ یہ اقرار کر رہا، اے اللہ اب تک جو تو نے پہلی نعمتیں دی ہیں ان کا بھی میں حق ادا نہیں کر سکا، تو مجھے معاف فرما دے۔ آج ایک نعمت اور دے دی تو نے مجھے کہ عافیت سے میری گندگی باہر نکل آئی، اس کا بھی پتہ نہیں حق ادا کروں گا یا نہیں کروں گا، اللہ تو میری بخشش فرما دے، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ کیسا اندر کا نظام ہے، یہ آدمی زبان کے چٹخارے پہ سب کچھ کھاتا رہتا ہے، سب کچھ کھاتا رہتا ہے، لیکن اللہ نے اندر ایک خودکار مشین لگا رکھی ہے جو تجزیہ کرتی ہے غذا کی، کون سی غذا اس کی جسم کے لیے ہے، کون سی خون کے لیے مفید ہے، کس سے بال بڑھیں گے، کس سے بصارت بڑھ جائے گی، کس سے دانت مضبوط ہو جائیں گے، کس سے بال سیاہ ہو جائیں گے، وہ خودکار مشین تجزیہ کر کے اس ساری غذا کو الگ کر دیتی ہے، اور جو اس نے ویسی کھا لی چٹخارے میں اس کو الگ کر کے اسے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میدا کھانا ہضم کرتا ہے، جگر خون بناتا ہے، گردہ پانی کو محفوظ کر کے جو زائد ہوتا ہے اسے باہر نکال دیتا ہے۔ ایک سیوریج کا ایک نظام ہے اندر، خودکار ایک مشین ہے جو ساری غذا کا تجزیہ کرتی ہے، کون سی اس کی ہڈیوں کے لیے مفید ہے، کس سے خون بنے گا، کون سا فضلہ ہے جو آنتوں میں جا کر باہر نکل جاتا ہے۔ کیسا اللہ کا نظام ہے، کیسا اللہ کا نظام ہے۔ اب یہ کہتا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اور ایک روایت میں ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ، اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ واذهب عنی اذاہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے غذا کی لذت بھی دی، اور پھر اس غذا میں جو قیمتی جوہر تھا جو میری جسم کے لیے ضروری تھی اسے تو نے باقی رکھ دیا، اور جو بیکار چیز تھی اس سے تو نے مجھے نجات دے دی۔ سبحان اللہ، یہ نبی دعائیں مانگ سکتے ہیں بھائی، یہ نبی ہی مانگ سکتا کہ جو مفید تھی وہ تو میری جسم میں قوت کے طور پہ رکھ دی، لذت بھی مل گئی، اور جو بیکار تھی اس نے باہر نکال دی۔